اور یہ بات آپ جان لیں، ہر بندہ وہ اپنے بارے میں جو ہے نا احتساب کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا کیا ریشو ہے ان ٹرمز آف سگنلنگ اینڈ ان ٹرمز آف نوائز. اور اگر آپ کا ریشو 50-50 ہے تو جان لیں یو آر ہیڈنگ ٹورڈز فیلئر. آپ کبھی بھی آگے سکسس کی طرف نہیں جا سکیں گے. سو اسٹیپ نمبر 1 is to identify what is a signal for you, what are the things which will really help you to achieve your target, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پل بیک کر رہی ہیں، آپ کو آپ کے ٹارگٹس اچیو نہیں کرنے دیتی. سو یو ہیو ٹو میک اے لسٹ. آن ون کالم یو ول بی رائٹنگ دوز تھنگس وچ ول بی ہیلپنگ یو in achieving your goals, and the other column would be the noises. اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہر بندے کی نا ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے نوائز ہو میرے لیے وہ نوائز نہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے نوائز پروکاسٹینیشن ہو، وہ بہت زیادہ لتھارجک ہے، وہ سستی میں چلا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے نوائز ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا ہو، وہ ایکسیسو جو ہے یوٹیوب یوز کرتا ہے اور اس میں جو ہے نا اینڈلیس ڈوم اسکرولنگ جسے آپ کہتے ہو وہ کرتا رہتا ہے، میمز دیکھنا اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنا. پرہیپس بنجنگ آن نیٹ فلکس could be a noise as well. جو بندہ 10 گھنٹے 5 گھنٹے نیٹ فلکس کے اوپر گزارتا ہے یہ بھی نوائز بن سکتا ہے. سو ایوری ون ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ویکنیسز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اپنی زندگیوں سے دور کر دے. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نوائز یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ جب دوسروں کی زندگی کو دیکھتے ہو تو آپ نا کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہو، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ ذرا برن آؤٹ فیل کرتے ہو، یو فیل اسٹریسڈ، یو گو انٹو ڈپریشن کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے. سو کنسیڈر دس ایز اے نوائز ایز ویل. اور جو پیئر پریشر ہے وہ بھی ایک قسم کا نوائز ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو نیگیٹو انفلوئنس کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے برائی کی طرف جاتے ہو. دس از آلسو اے بگ نوائز. اینڈ دی ادر سائڈ آف سگنلنگ وڈ بی کہ آپ ایسے دوست بناؤ، ایسے کولیگ بناؤ جن کی پریزنس میں آپ اچھا فیل کرتے ہو، اور یہ جو لوگ ہیں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کی گولز اچیو کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی ٹاسک ہو گیا یا پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو گئی. ایسے دوستوں کا انتخاب کرے اینڈ دیز پیپل ول ریئلی ہیلپ یو. اگر آپ دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان کی فائنینشیل لائف دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا انفیریئر فیل کرتے ہو، دس پرسن از ہیونگ اے گڈ موبائل، اس کے پاس نیو گاڑی ہے، اس کے پاس یہ کپڑے ہیں، وہ چیزیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کاپی کرنے کے لیے آپ وہ چیزیں کرنے لگ پڑو، ویئر ایز دیر از نو نیڈ فار یو ٹو ڈو اٹ. لیٹس سے اگر اس کے پاس برانڈ نیو کوئی موبائل ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہ موبائل رکھو، تو یہ بھی ایک نوائز ہے. تو جسٹ سمنگ دس اپ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی ایسی چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کبھی کبھار یہ جو نوائز ہوتا ہے نا یہ بہت سٹل طریقے سے بھی آتا ہے. لیٹس سے آپ اپنے بزنس میں بہت زیادہ پراسپر کر رہے ہو، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، اور آپ کو ایک بندہ اپروچ کرتا ہے فرام سم ادر کمپنی اینڈ ہی سیز اوکے بردر یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب، آپ کی بہت اچھی کمپنی ہے، یو آر اے ویری اسمارٹ پرسن، اور وہ آپ کو اپنی کمپنی کا نا تقریباً 2.5% شیئر بھی دیتا ہے کہ یار یہ 2% یا 3% یا 2.5% جو ہے میری کمپنی کا شیئر ہے، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ گزار لو میری کمپنی جو ہے بہتر ہو جائے گی، کمپنی کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. سی آن دا فیس آف اٹ یو ول بی گیٹنگ 2 to 3% یا جو بھی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس 2 یا 3% کے چکر میں جو آپ کا اپنا پروجیکٹ ہے، جو آپ کا اپنا کام ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایٹ ٹائمز دا نوائز کمز ان اے ویری سٹل مینر، تو آپ نے اس کو بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اور سب سے بہترین طریقہ نوائز کو اوائڈ کرنے کا کیا ہے، یو شوڈ ہیو کلیئر گولز. آپ کو نا کافی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے گولز کیا ہیں ان ٹرمز آف یور کیریئر، یور دین
and your health and of course your relationships. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ کے لیے ڈسٹریکشنز کو اگنور کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو آرگنائز بھی کر سکو گے کہ لیٹس سے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹو گو آن سوشل میڈیا، کچھ آپ نے سرفنگ کرنی ہے، کوئی نیوز دیکھنی ہے وغیرہ، اور کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ آپ کام تو کچھ اور کرنا چاہتے ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ بالکل کسی اور طرف چلے جاتے ہو، تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نا ایک کیپ دینا ہے کہ I'll be surfing online for 5 minutes or for 10 minutes، یا بہت بھی ہوا تو 15 منٹس کے اوپر میں نے نہیں جانا۔ اگر آپ اپنے اوپر ایسی ریسٹرکشنز ڈالتے ہو تو انشاءاللہ these things will really help you to get back to your track، اور پھر آپ اپنے گولز کی طرف جو ہے واپس کام کر سکتے ہو۔ اور بجائے اس کے کہ آپ کے 15-20 اور بہت سارے دوست ایسے ہیں these people are your gaming friends، ان دوستوں کو اپنا دوست بنانے کے بجائے 2 سے 3 اپنے ایسے دوست بنائیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں، آپ کی جو گولز ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اینڈ لاسٹلی میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دینے لگا ہوں۔ کوئی بھی چیز جب بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ کام مجھے میرے دین سے قریب کر رہا ہے، کیا یہ چیز مجھے میری دنیا سنوارنے میں مدد دے رہی ہے، whether it is my career یا میرے فیملی ریلیشن شپس ہیں یا میری ہیلتھ ہے، یا یہ مجھے ہیلپ کر رہی ہے میری آخرہ میں۔ اگر یہ چیز آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی تو جان لیں this is a noise، so you have to avoid it altogether۔ اور میں آپ کو بتاؤں this concept is actually an Islamic concept، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کا اسلام کتنا ہی بہتر ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ لا یعنی چیز ہے، وہ بس ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی سورہ المؤمنون میں جو ایمان والے ہیں ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو لغو باتوں سے یا کوئی ایسا کام جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بس میرلی ٹائم ویسٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ کام کرتا رہے، اس کام میں انوالو رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد وہ پھر سوچتا یہ ہے کہ یار میں نے تو ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ تو ایمان والے ایسا کام نہیں کرتے، وہ لغو باتوں سے یا لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، اور یہی طریقہ مسلمانوں کا رہا ہے شروع سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔